اگلی دعا دیکھیں گے بازار میں داخل ہونے کی دعا. بازار اور وہ بھی دعا. جی دیکھیے ایمان والا اپنے کاموں کے لیے باہر نکلتا ہے اور باہر نکلنے کی جگہوں میں ایک بازار ہے جس کو حدیث کے مطابق بدترین جگہ کہا گیا. اللہ کی نگاہوں میں بہترین جگہ مساجد اور بدترین جگہ بازار ہے. کیوں کہا گیا؟ کیونکہ بازار میں شر ہوتا ہے، شیاطین پھرتے ہیں، مال کا لین دین ہوتا ہے، ایک دوسرے پہ ظلم زیادتی ہو سکتی ہے، پھر اسی طرح فحاشی اور عریانی کا ڈر ہو سکتا ہے. بازار میں لڑائی جھگڑے کی نوبت ہو سکتی ہے، اور اگر خواتین بھی آ جائیں بازار میں تو نرا فتنہ ہی فتنہ ہے. تو جب آپ ایسی شر فتنے والی جگہ میں جائیں تو سوچ لیجئے کہ آپ کو کتنے جراثیم اور وائرسز اور بیکٹیریا چمٹنے والے ہیں. تو ایمان والا اس سے پہلے دعا مانگتا ہے. اور آپ ذرا اس دعا کی خوبی دیکھیے گا کہ اللہ ہی کی بڑائیاں اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. پوری دعا میں یہ نہیں لکھا اللہ پیسے پورے ہو جائیں، اللہ نقلی چیز نہ لے لوں، اللہ زیادہ بارگین نہ کرنی پڑے. ہمارے ہاں تو دعائیں ایسی ہوتی ہیں نا. لیکن آئیے ذرا دیکھیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اسی کی بادشاہت ہے اور سب تعریف اسی کے لیے ہے. وہی زندگی دیتا اور وہی مارتا ہے، اور وہ زندہ ہے مرتا نہیں. اسی کے ہاتھ میں سب بھلائی ہے اور وہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے. یہ روایت ترمذی میں 3428 اور المستدرک الحاکم 538 جلد 1 حدیث نمبر 1974 ہے. اب آپ دیکھیے کہ اس دعا میں اللہ کی بڑائیاں، نمبر ایک اس کی وحدانیت، دوسری بات اس کا کوئی شریک نہ ہو، پھر اسی کی بادشاہی، اسی کی تعریف، پھر زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں، پھر دوبارہ کہہ دیا حی اللہ یموت، زندہ ہے مرتا نہیں، بیدی الخیر. ذرا سا اپنا انٹلیکٹ یوز کیجئے، آخر کیوں؟ اور بعض عرب ملکوں میں آپ جائیں نا تو مارکیٹس کے باہر یہ دعا لکھی بھی ہوتی ہے. ایون بڑے بڑے مالز ہیں ان کے باہر خوبصورت سی کیلی گرافک میں یہ دعائیں ہوتی ہیں. اور آپ ایون جہاز سے نکل رہے ہیں، جہاز میں جا رہے ہیں تو آپ اس سوچ سے بھی پڑھ لیا کریں کہ رستے میں ڈیوٹی فری شاپ آتی ہے، جو کہ اصل میں فری شاپ نہیں ہوتی. لوگ پتہ نہیں کیا کیا سوچتے ہیں. دیکھیے بازار میں دل لگتا ہے فطری طور پہ، بچے کو بھی اچھا لگتا ہے، عورت کو بھی اچھا لگتا ہے، مرد کو بھی. نئی نئی چیزیں، بعض لوگ کہتے ہیں ونڈو واچنگ کے لیے جانا ہے. کیا میری آپ کی یہ زندگی اتنی ہے کہ ہم ونڈو واچنگ میں وقت ضائع کر دیں؟ آپ اس وقت یہ پڑھنے کے بجائے جا کر کسی بازار میں اس کی ونڈو سے جھانکتے پھریں. اتنی فالتو ہیں آپ، اتنا سستا وقت ہے آپ کا، رائٹ؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کی بات دو دفعہ کی ہے، اپنے زندہ کرنے اور مارنے کو اور اپنے زندہ ہونے کو. کیا پتہ چلا دنیا کے اس بازار سے گزر جاؤ. اس شعر کی صورت میں وہ ایک بڑا مجھے پسند ہے شعر، آتا نہیں ہے صحیح، کہ گزرا ہوں بازار سے مگر خریدار نہیں. کن فی الدنیا کا انک غریب او عابر السبیل. آپ نے فرمایا اس دنیا سے ایسے گزرو جیسے تم ایک مسافر ہو. ٹرانزٹ لاؤنج ہے یہ دنیا. اور واقعی ایئرپورٹس پہ جب لمبے لمبے انتظار کرنے پڑے اور لوگ ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر گھومتے پھرتے دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، کیا چیز بک رہی کیا نہیں، چلو ایسے ہی دیکھیں. اور فالتو وقت میں وہ بھی پھر آپ کو خوب اچھی طرح سے ماشاءاللہ اپنی باتوں کے سحر میں نکالتے ہیں. بازاروں سے گزرنا پڑے تو گزر جائیے لیکن خریدار نہ بنے، کیونکہ اگر ہر چیز آپ خریدنے بیٹھ گئے نا تو آپ کا گھر بھی استبل بن جائے گا. اور پورا جس کو چوتھا کلمہ کہتے ہیں نا، تھوڑے سے لفظوں کا فرق ہے تو اللہ کی بڑائی. پھر شیطان ہے نا وہاں، اس لیے بھی وہاں اللہ کا نام ہے. جیسے آیت الکرسی پڑھتے بولتے سنتے وقت ہم جانتے ہیں نا کہ ایسی جگہوں سے آیت الکرسی پڑھی جائے تو شیطان بھاگتا ہے. تو آپ نے اب اس شعور سے پڑھنا ہے. اگر کبھی آپ کو کسی ضرورت کے تحت بازار جانا پڑتا ہے، گروسری سٹور جاتے ہیں آپ، یہ دعا پڑھ کے جائیے. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اس دعا کو پڑھے بغیر کوئی جا کیسے سکتا ہے. اتنے تو خطرے ہیں، جھوٹ دھوکہ، پیسے لے لے کچھ زیادہ کم لے لے. یہ دعا پڑھی ہے نا، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آپ جائیں گے.